السلام علیکم۔ آج ہم تیسری جماعت کی کتاب سدا بہار سے اپنا نواں سبق پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 32 پر ہے۔ بچوں، کل ہم نے سبق پڑھا تھا، سبق نمبر 8 پر ہم نے پڑھا تھا آؤ آؤ سیر کو جائیں۔ آج ہم اس کی کاپی کا کام کریں گے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 32 پر کچھ سوالات لکھے ہیں۔ یہ سوالات اور اس کے جوابات آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں کچھ اس طرح سے۔ بچوں، یہ ہے آپ کا سبق آؤ آؤ سیر کو جائیں کے سوالات جوابات۔ اس میں سب سے پہلے سوال ہے اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ جواب ہے اس نظم کے شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہیں۔ دوسرا سوال ہے یہ نظم کس کی زبانی ہے؟ جواب ہے یہ نظم ایک بچے کی زبانی ہے۔ تیسرا سوال ہے آپ کے خیال میں نظم میں کس موسم کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے نظم میں برسات کے موسم کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا سوال ہے نظم میں کون سے پھولوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ ان کے نام لکھیں۔ جواب ہے اس نظم میں مندرجہ ذیل پھولوں کا ذکر ہوا ہے گیندا، نرگس اور چنبیلی۔ پانچواں سوال ہے شاعر نے باغ میں جا کر کون سے کھیل کھیلنے کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے شاعر نے آنکھ مچولی اور دوڑ کے مقابلے کا ذکر کیا ہے۔ تو بچوں، یہ آپ کے سبق آؤ آؤ سیر کو جائیں کے سوالات کے جوابات ہیں۔ اس کو آپ نے اپنی کاپی میں بالکل ایسے ہی لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 32 پر یہ ہمارے پاس سوالات کے نیچے ہے قواعد، یعنی ہم آواز الفاظ، وہ الفاظ جس کے آخر والے حروف ایک جیسے ہو اور ان کی آوازیں بھی ایک جیسے ہوں، انہیں ہم آواز الفاظ یا ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ بچوں، یہ آپ کی اردبی کا کام ہے۔ جائیں مچائیں، گائیں نہائیں، آئے چھائے، لہرائے گائے، یہ الفاظ میں نے نظم سے لیے ہیں۔ آپ کے نظم سے جائیں کا لفظ جو ہے اس کے ہم قافیہ 3 الفاظ آتے ہیں، مچائیں، گائیں، نہائیں، اور آئے کے چھائے، لہرائے گائے۔ تو بچوں، یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، یہ بھی آپ کی کاپی کا کام ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نیا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے گرمی کی چھٹیاں۔ جیسے کہ آج کل گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہے، تو بچوں یہ سبق ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس بار حفصہ، سعد اور دانش نے یہ سوچ رکھا تھا کہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کوئٹہ جائیں گے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے ابو کو راضی کیا۔ ان کے ابو کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں سفر کی اجازت تو دے دی تھی مگر بھاری چیزیں اٹھانے سے منع کیا تھا۔ اس لیے ان تینوں بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے الگ الگ بستے بنائیں گے اور انہیں خود ہی اٹھائیں گے۔ حفصہ کے بستے میں بہت سی کتابیں بھی تھیں۔ اتوار کی شام کو سب لوگ بس میں سوار ہوئے۔ بس اپنے وقت پر چلی۔ راستے میں کئی پہاڑ آئے۔ تھوڑی دیر میں رات ہو گئی۔ اندھیرے میں سفر کا مزہ ہی نہیں آ رہا تھا، نہ تو باہر کچھ دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی سو سکتے تھے کیونکہ ٹیپ ریکارڈر کا شور سونے نہیں دے رہا تھا۔ بس صبح 7 بجے کوئٹہ پہنچی۔ حفصہ نے سڑک کے کنارے لگے بورڈ کو پڑھا، سریاب روڈ۔ بس رکی تو سب مسافر اتر گئے۔ وہ سب ٹیکسی کر کے ہوٹل پہنچے جہاں ان کے ابو نے ایک کمرہ لیا۔ سب نے کچھ دیر آرام کیا۔ دوپہر کو سب باہر نکلے۔ اف، اتنی شدید گرمی، اس سے اچھا موسم تو کراچی میں تھا، انہوں نے سوچا۔ پیارے بچوں، آپ کو حفصہ، سعد اور دانش نظر آ رہے ہیں؟ یہ روڈ پہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ روڈ پہ سامنے بورڈ لگا ہے جس کے اوپر لکھا ہے سریاب روڈ۔ ابو نے ایک آدمی سے پوچھا لیاقت بازار کہاں ہے؟ اس آدمی نے ہنس کر کہا آپ لیاقت بازار میں ہی کھڑے ہیں۔ سب شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ ابو نے زیارت جانے کے لیے گاڑی والے سے بات کی۔ اس نے اگلے دن صبح آنے کا وعدہ کیا۔
اگلے دن سب زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ گرمی بہت تھی، اس لیے جگہ جگہ گاڑی روک کر جھرنوں سے منہ ہاتھ دھوئے اور پانی پیا۔ راستے بھر وہ آلو بخارے اور سیب کے باغ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ 3 گھنٹے بعد زیارت پہنچے۔ زیارت بہت خوبصورت تھا، ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ تھا، درخت بھی تھے اور گلاب کے پودوں کی باڑیں بھی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر ہوئی تو انہوں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ وہ سب خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ کھانے کے بعد سعد اور دانش کرکٹ کھیلنے چلے گئے۔ حفصہ اپنی امی کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ کچھ اور بچے بھی ان کے ساتھ کھیلنے آ گئے۔ وہ لوگ بلوچی زبان بول رہے تھے۔ ان کی زبان انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی ان سے دوستی ہو گئی۔ شام کو سب قائد اعظم کی رہائش گاہ دیکھنے گئے۔ وہاں پہلی بار انہوں نے اخروٹ کے درخت دیکھے اور بہت حیران ہوئے۔ وہاں کے ملازم نے قائد اعظم کی وہ خوابگاہ کھول کر دکھائی جہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے تھے۔ ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے کمرے بھی تھے۔ ہر چیز بہت سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ پھر سب ریسٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ رات کو سب نے بستر میں بیٹھ کر خشک میوے کھائے۔ دوسرے دن بھی گھومنے چلے گئے۔ 4 دن بعد ٹرین کے ذریعے کراچی واپس آئے۔ ٹرین کا سفر بس سے بہت بہتر تھا۔ راستے میں بہت ساری سرنگیں آئی جنہیں وہ گنتے رہے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے سب گھر والوں کو سفر کا حال سنایا اور ساتھ ہی چیری اور خشک میوے بھی دی۔